سے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بات ہوگی۔ قبلے کی تبدیلی جب ہوتی ہے، کچھ لوگ ایمان میں انکریز ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی سے، اور کچھ لوگوں کا ایمان میں ڈکریز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح احمق لوگ، احمق مطلب جو بیوقوف لوگ ہیں، جو ایمان میں انکریز ہوا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان ان کا کم ہو گیا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، آیت نمبر 142 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے؟ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کا ہی ہے اور مغرب بھی اللہ اسی کا ہے، وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتاتا ہے۔ یہاں پر ایسٹ اور ویسٹ کی بات ہو رہی، مشرق اور مغرب کس کو کہتے ہیں؟ ایسٹ اور ویسٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ہے، ایسٹ ہو ویسٹ ہو، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہاں پر قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے جو لوگوں میں چینج آیا وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم ڈیٹیل تفسیر نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُونَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو قبلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، وہی ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور سیدھا راستہ چلاتا ہے۔ تو یہاں پر قبلے کی تبدیلی کے بعد لوگوں کے اندر جو چینج آیا اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارے رسول تم پر گواہ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا پیچھے ہٹ گئے قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے، اور کون ہے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ قبلے کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا ہے، مطلب بہت ڈیفیکلٹ، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تو تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتے، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور ہم تمہارے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے تھے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیوں؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے والا تھا، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنے چہرے نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام کی ہے جانب کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، مطلب جو اہل کتاب ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے، مطلب اللہ از نون اباؤٹ اٹ اور خوب جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وہی آنے کے بعد، مطلب جو ریولیشن ہے، تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جو یہودی نصارہ ہے، اگر ان کی بات سن کے انہی کے ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی ہے وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنی اولاد کو
اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگر سے خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 147 148 سورۃ البقرہ جز نمبر 2۔ اور یہ حق اللہ ہی کے طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبے اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنے منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو۔ تم کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَمَن حَیثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ اور یہ حکم رب کی طرف سے بالکل صحیح اور سچا ہے، اور اللہ تمہارے کسی اعمال سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 150 سورۃ البقرہ۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنے چہرے نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف رکھو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے تم نماز میں اسی کی طرف رکھا کرو، تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں تو تم سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کس سے؟ اللہ سے، تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَأُتِمَّ نِعْمَتَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا۔ اور کیا چیزیں کرتے ہیں رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں آیتوں کی، وَیُزَکِّیکُم، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، وَیُعَلِّمُکُمُ الکتاب، وہ علم کتاب کا علم بیان کرتے، والحکمت، اور حکمت، وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں بتاتے ہیں جو تم بالکل نہ جانتے تھے۔ آیت نمبر 151۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو پاکیزہ بناتے ہیں اور کتاب سکھاتے ہیں قرآن مجید، اور حکمت کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ حکمت یہاں پر سنت ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم بالکل نہ جانتے تھے، قرآن اور سنت کا علم جو ہے۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی، اور میری نعمت پر شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ ہے، زندہ ہے، لیکن تم اپنی ان حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی پھلوں میں نقصان سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تم بشارت سنا دو صابرین کو جو صبر کرنے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن جو لوگ صبر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو صبر نہیں کریں گے ان کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 156 کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صابرین ہی تو ہے جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمت بھی، اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیکی کام کر لے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ان کانٹیکسٹ ٹو عمرہ یا حج کس طرح جو ہماری نازل کردہ آیتوں کو خوب واضح ہے اور راہ بتانے والی چھپا کر رکھتا ہے، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے، جو نالجبل ہے، جو نالج چھپا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون مگر الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جو توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کر لیں پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر متوجہ ہوتا ہے، اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سپرلیٹو ڈگری ہے، تواب ہے توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بہت رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 161 سے دیکھیے، البتہ جو کافر ہی ہے اور کفر کی حالت میں ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ البتہ جو کافر ہے اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے، اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور ساری انسانوں کی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، سب کی لعنت ہے، تو فرشتے جو ہے ان کی بھی لعنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، ناٹ اونلی دیٹ، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ اور تم سب کا معبود تو ہے ہی وہ جو معبود ہے تنہا، مطلب اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 164 سورۃ البقرہ۔ ہم صرف ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور یکی بعد دیگر رات اور دن کے آنے میں، مطلب ون آفٹر another، اور جو جہاز پانی میں سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے انسانوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے،
پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے. جب بارش ہوتی تو زمین کیا ہے؟ سبزہ اگتا. ایوری تھنگ ڈپینڈ کہتے رہتی بارش پہ. جو خشک پڑی تھی مطلب پوری ڈرائی ہو گئی تھی، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پیدا کر کے پھیلا دیتا ہے. جو بھی اینیملس ہے، برڈس ہے، ایوری تھنگ ڈپینڈنٹ آن واٹر سائیکل. اور ہواؤں کے بدلنے میں، بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، یہاں واٹر سائیکل کی بات ہو رہی، کلاؤڈز کی بات ہو رہی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب یہ کیا ہے؟ کائنات میں جو آیتیں ہیں اس کو کہتے ہیں کونی آیتیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوائے دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے. کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ سے رکھنی چاہیے، اور مومن تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتا ہے، مطلب اسٹرانگ محبت اللہ سے کس کی ہے؟ مومن کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کی تو ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہے. ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے، جو اپنے شریک بنا لیے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، اب ان سے بیزار ہو جائیں گے. جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنے عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے. اگر آپ کی دوستی دین کے بیس پہ نہیں ہے تو سارے چیزیں بیکار ہے. اتباع کرنے والے کافرین کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں گے، مطلب جو بھٹکائے تھے ان کو، جیسے کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے ہیں. اللہ اسی طرح ان کی ملایوں کو خالی ارمان کر کے رکھ دیا، مطلب ان کی جو بھی خواہشات تھے، اب جو ان لوگ چاہ رہے ہیں کہ پھر سے واپس جانے تو ان کو وہ چانس نہیں ملے گا، ان کو دکھا دے گا اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اے لوگو تم وہ چیز جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدم پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر یا ایھا الناس سے خطاب ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کیوں مت چلو خطوات الشیطان؟ انہ لکم عدو مبین. دراصل وہ دشمن ہے، وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں، نہ کوئی سند ہے. اور جب مشرکین سے کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو کیا کہتے کہ نہیں، ہم اسی پہ چلیں گے جس کو کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہو. اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسے چیزوں کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوائے کچھ سن نہ سکے،
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے، جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ یہ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو لوگ ان کے کام نہیں آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کافر جس کو پکار رہے ہیں، کیا وہ کام آنے والے ہیں؟ وہ کام نہیں آئیں گے۔ کیوں کام نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جب دوسرے لوگوں کو پکاریں گے تو اس دن ان کے کچھ کام آنے والے ہیں ادر ڈیٹیز، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ پورے زندگی میں وہ لوگ شرک کرتے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو کچھ بھی یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر شرک جو ہے، شرک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو وہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور توحید سب سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا میں کیا ہے؟ توحید کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے، اے مومنو تم کھاؤ اور پاکیزہ، پاکیزہ کھانے پینے کی بات ہو رہی۔ تو پاکیزہ جب کھائیں گے پئیں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا پاکیزہ کھاؤ، اور اے مومنہ تم کھاؤ وہ پاکیز چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی کہ ایمان والوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تم ایمان لائے اور تم مومن ہیں تو ایسے چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہے۔ دیکھیے، جو ہمارے پیٹ میں لقمہ جاتا، ہماری زندگی اسی پہ رہتی، کیونکہ ہم اسی سے انرجی گین کرتے۔ اگر ہمارا پیٹ میں جو لقمہ جا رہا وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، پاکیزگی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جو انرجی گین کر رہے ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی۔ مطلب ہم جو سورس آف انکم ہے وہ بھی حلال ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مطلب جو غیر اللہ بولتے ہیں نا، اس کا کیا ہے؟ فوربیڈن ہے، حرام ہے۔ کسی اور کا آستانہ پہ، درگاہ پہ یا کوئی اور چیز پہ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ چیزیں فوربیڈن ہے، منع ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے مومنو تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے رہو۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز جس چیز پر اللہ کے سوائے دوسروں کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو ناچار ہو جائے، مطلب اب بالکل آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، ویجیٹیبلز نہیں ہے، فروٹس نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، باشرط کہ یہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تو ہی بڑے معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، کیونکہ یہاں دو صفت آئی ہے، اللہ ان اللہ غفور الرحیم، مطلب تھوڑا سا کھا سکتے ہیں جتنا کہ آپ کو انرجی آ جائے اور آپ کی ڈیتھ نہ ہو، کیونکہ اسلام میں ایسا اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں ہے، انسان کی بہت اہمیت ہے، لیکن ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اسٹل سروائیو کر سکتے۔ تو یہ عذر نہیں ہے کہ ہم کہیں پر بھی جائیں اور سوچیں کہ نہیں ہمارے پاس اہل کتاب کا ہم کھا سکتے۔ یہ من مانی اپنے طور پہ کوئی چیز طے کر لینا، یہ فوربیڈن ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیتیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائے ہیں، اب کیا ہے، بنی اسرائیل کے علومات ہے یا ناؤ پریزنٹلی بھی آپ کو جو معلوم ہے احکامات، اور چھپا رہے صرف دنیاوی چیز کے لیے، اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، مطلب دنیاوی قیمت کی بات ہو رہی، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جب ایسا کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ جب آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو رائٹ نالج پتہ ہے، پھر بھی آپ اس کو ہائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے بات ہو رہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے
اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسا برداشت کر سکیں گے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اپنی کتاب کو سچائی کے ساتھ فرمائے، اور یہ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ تو اب کیا کرے؟ کتاب کو چھوڑ دیے، نیکی سے دور ہو گئے اور اپنے آپ کو گمراہ کر لیے۔ پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 177 سے بتایا جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی وہ چیز ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں یا مغرب کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں۔ جیسا ہم پارا جب شروع کرے تھے تو کیا بتایا کیا تھا؟ نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف ٹرن ہونے کی بات نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ قبلے کی طرف ہم ٹرن کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی وہی چیز ہے۔ یہاں پر نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اپنے منہ مشرق یا مغرب کے طرف کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے کہ جو اللہ پر پورا پورا یقین لائے اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول پر ایمان لائے، اور عمل اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اس کو محتاجوں کو، مسافرین کو، غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے۔ اب یہاں پر بہت سارے باتیں ہوتے ہیں کہ اچھا آج کل کی دنیا میں تو کوئی غلام نہیں ہے۔ اٹس اوکے اگر غلام نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ غلام کی جگہ آپ جیسا کہ اگر سمجھیے کہ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس کو قرضے سے نجات دے سکتے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ تو یہاں پر فالوئنگ تھنگس بتائے گئے کہ آپ کیا کیا کام کرنا ہے، کس کس چیز سے نیکی کمانا ہے، اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرنا، مطلب ان کے لیے ہیلپ کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ صرف کرنا، نماز برابر پابندی سے پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ اب وربلی آپ کوئی عہد کرے یا کوئی چیز کا بھی عہد کرے اس کو پورا کرو، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کرو۔ اچھے حالات رہتے، برے حالات رہتے، کیسے بھی حالات ہو سکتے، لیکن کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی تو ہے جو سچے ہے، اور یہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، متقون کیا ہے؟ تقوی سے ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگوں نے تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 178، یہ جو مقتول کے بارے میں ہے، قصاص کے بارے میں ہے، کیونکہ ریلیجن، دین اسلام کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے، مطلب اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی چیز کی آپ کو محسوس ہو کہ ہاں یہ نہیں ہونا تھا، وہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کا قتل بھی ہوا تو اس کو قصاص دے رہے ہیں، اس کو ریٹریبیوشن لینے کا مطلب ایکولی آپ کو موقع دے رہے ہیں، بٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا کنٹری لا کیا ہے۔ اے مومنو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے قصاص کا، یعنی کون کا بدلہ کون۔ یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے، اور قاتل کو خوش اسلوب سے ادا کرنا چاہیے۔ اب مرڈر ہو گیا، لیکن اس کے جو فیملی والے ہیں فرگیو کر دیں، یعنی تو ایکولنٹ جو بھی منی لے کے اس کو لیٹ گو کر رہے ہیں، بٹ ناٹ کراسنگ دا لمٹس۔ دے کین ٹیک دا ریونج بٹ ناٹ کراسنگ دا لمٹ، دے کین ٹیک دا منی اینڈ فرگیو۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف سزا ایک شاہانہ طرف ہم ہے۔ پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھ جائے، مطلب آپ منی بھی لے لیے اور آپ کے بیچ میں معاہدہ ہوا فرگیو کرنے کا، دین آلسو یو آر ٹیکنگ دا ریونج، یا پیچھے سے وار کرنا اور قتل کر دینا، اس کی بات ہو رہی۔ شاہانہ طرح ہم ہیں۔ پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ مطلب ایک معنی میں کوئی چیز دو لوگوں میں طے ہو گئی، اس کے باوجود آپ طے ہوئی بات کو
آپ ایک معنی میں ٹریٹی بریک کرنے کی بات ہوگی، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ویسے چیزیں پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم ایسا کریں گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے کہ تم جو کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کا۔ اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے۔ تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والے ہو تو والدین اور دیگر اقربین کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر دے، یہ اللہ سے ڈرنے والے پر حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ ان پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مطلب اگر اس میں سمجھیے کہ کوئی چیز غلط ہے، اس کو میک چینجز کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن صحیح چیز کو پھر اس میں غلط کرنا دیٹ از فاربیڈن۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کا یا کسی جرم کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں سے آپس میں مصالحت کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔